واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا سب سے کربناک واقعہ ہے۔ عالم اسلام کے لیے تو یہ واقعہ قیامت سے پہلے قیامت تھا۔ مومنین کے دل تکلیف میں تھے اور ذہن اذیت میں مبتلا تھے۔ اہل ایمان کی عزت اور غیرت کو للکارا گیا تھا، لیکن بنو امیہ کی جابر اور مکار حکومت کا شکنجہ اس قدر ظالمانہ اور سخت تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ان حالات میں مولا حسین علیہ السلام کا ایک چاہنے والا اٹھا اور اس نے شہدائے کربلا کے خون کا انتقام لے کر نہ صرف مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی بلکہ امام سجاد علیہ السلام کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ کے لوٹ آنے کا سبب بھی بنا۔ یہ وہ بے مثال اور عظیم سعادت ہے جو امیر مختار کے حصے میں آئی۔ امیر مختار ایک زبردست مسلم جرنیل ابو عبید سقفی کے بیٹے تھے۔ جنگ کی تربیت انہیں گھر سے ہی ملی تھی اور بہت زبردست ملی تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت مختار کی عمر 58 برس کے قریب تھی، لیکن وہ جوانوں سے زیادہ قوی اور متحرک تھے۔ واقعہ کربلا نے پورے عالم اسلام میں بے چینی پیدا کی۔ کوفہ میں سلیمان بن سرد کی توابین تحریک اٹھی تو مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ امیر مختار کچھ عرصہ مکہ میں رہے اور زبیری خلافت کا رنگ ڈھنگ دیکھتے رہے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ زبیری انتقام خون حسین علیہ السلام لینے میں مخلص ہیں اور نہ ان کی حکومت اسلامی خطوط پر استوار ہے تو وہ کوفہ آ گئے اور وہاں اپنی انقلابی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ مختار نے اپنی ذہانت اور کرشماتی شخصیت کی بدولت جلد ہی عراق میں ایک زبردست شیعہ تحریک کھڑی کر دی۔ اس تحریک نے بنو امیہ کی جابرانہ حکومت کا تختہ اس علاقے میں الٹ دیا اور واقعہ کربلا میں ملوث جرنیلوں اور افسران کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد، شمر ذوالجوشن، ابن انس، ابن واجبی اور ابن نمیر سمیت درجنوں فاسقوں کو امیر مختار نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سید الساجدین، زین العابدین، امام علی بن حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ کے اس چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی جس پر 5 برس سے صرف آنسو بہتے تھے۔ مرجانہ کے پسر کا جو عابد نے دیکھا سر، بولے حرم سے قدرت حق پر کرو نظر۔ ایک دن وہ تھا کہ کھاتا تھا کھانا یہ بد سیر، جب شمر لے گیا تھا سرے شاہ بحر و بر۔ 12 گلے بندھے ہوئے ایک ریسمان سے، ہم تم کھڑے تھے چپ کے اسیروں کی شان سے۔ اور ایک روز یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں غذا، سر اس کا میرے سامنے یہ ہے دھرا ہوا۔ سجدے کو گر پڑے ہر میں شیر کبریا، آئیں گھروں سے عورتیں سن کر یہ ماجرا۔ ہر سر کی سمت کو یہ حرم کا اشارہ تھا، لوٹا تھا اس نے ہمیں نیزہ مارا تھا۔ اگر امیر مختار کو ڈٹ کر بنو امیہ کا مقابلہ کرنے دیا جاتا تو وہ جلد ہی اس فاسقانہ حکومت کا پورے عالم اسلام سے خاتمہ کر دیتے، لیکن اس سارے منظرنامے میں ایک طرف زبیری اور دوسری طرف خارج بھی متحرک تھے اور ان کی توانائیاں بنو امیہ کی بجائے مختار کی شیعہ انقلابی حکومت کے خلاف صرف ہو رہی تھیں۔ زبیریوں کی طرف سے مختار کے خلاف مسلسل سازشیں جاری تھیں۔ آخرکار رشوت، دہشت گردی اور اس طرح کی دوسری مکاریوں سے عراق میں مختار کی حکومت کی جڑیں کمزور کرنے کے بعد زبیری لشکر نے عراق پر حملہ کر دیا۔ مختار قلیل لشکر کے باوجود ڈٹ کر اور بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ 13 رمضان 67 ہجری کے روز شہید کر دیے گئے۔ آپ کو مسجد کوفہ جیسے مقدس مقام پر تدفین کی سعادت نصیب ہوئی۔